سائیکالوجی کی ایک علیحدہ سائنس کے طور پر ایمرجنس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ بھی سٹارٹ ہو گئی کہ ہیومن مائنڈ اور بیہیویئر کو کیسے ایکسپلین کیا جائے۔ مختلف سکولز سے ریلیٹڈ پرسنز نے ان چیزوں کو یعنی ہیومن مائنڈ اور بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف تھیوریز دیں۔ ان تھیوریز کی وجہ سے سائیکالوجی کے بارے میں ہماری نالج اور انڈرسٹینڈنگ انفلوئنس ہوئی۔ سائیکالوجی کے پہلے اسکول آف تھاٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پہلا اسکول آف تھاٹ اسٹرکچرلزم کہلاتا ہے۔ یہ سائیکالوجی کا پہلا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اس اسکول کے مطابق مینٹل پروسیسز یا کانشیسنیس کو اس کے پارٹس میں بریک ڈاؤن کر کے سمجھنا ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح کسی آبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے پارٹس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایڈورڈ بی ٹیچنر، کانشیسنیس کے 3 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 فیلنگ، نمبر 2 امیجز such as memory and dreams, نمبر 3 فزیکل سینسیشن۔ ایک جرمن پروفیسر ولہیلم وونٹ نے سائیکالوجی کی اسٹڈی کے لیے لیبارٹری بنائی۔ یہ لیب 1879 میں لیپزگ جرمنی میں بنائی گئی تاکہ مائنڈ کی سسٹمیٹک اسٹڈی کی جائے۔ وونٹ کی ان کنٹریبیوشن کی وجہ سے انہیں فادر آف سائیکالوجی بھی کہتے ہیں۔ وونٹ نے اس اسکول آف تھاٹ کے لیے والنٹرزم کی ٹرم استعمال کی، یعنی وونٹ نے اس اسکول آف تھاٹ کے بارے میں والنٹرزم کی ٹرم استعمال کی۔ ایڈورڈ بی ٹیچنر نے فرسٹ ٹائم اسٹرکچرلزم کی ٹرم کو یوز کیا۔ ٹیچنر نے وونٹ کے آئیڈیاز کو امریکہ تک پہنچایا اور وونٹ کے کام کو آگے بڑھایا۔ اب ہم اسٹرکچرلزم کے 2 امپورٹنٹ کنسیپٹ انٹروسپیکشن اور ایلیمنٹرزم کو سمجھیں گے۔ سیلف آبزرویشن اور انٹروسپیکشن یہ وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے وونٹ اور اس کے اسٹوڈنٹس نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے اور ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ اس میتھڈ میں جس پرسن پہ یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی تھی اس سے اس کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ اس وقت کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھا جاتا تھا جب انہیں مختلف سٹیمولائی کے سامنے ایکسپوز کیا جاتا تھا۔ یہ مختلف سٹیمولائی لائٹ، کلر اور ساؤنڈز وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ کسی آبجیکٹ کو فیل کروانے کے بعد بھی ان سے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ ایلیمنٹرزم وہ سیکنڈ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جو اسٹرکچرلزم میں آتا ہے۔ ایلیمنٹرزم کے مطابق ہمارا کانشیسنیس مختلف پارٹس سے مل کر بنا ہوا ہے۔ یہ پارٹس مل کر ہمارا کانشیسنیس بناتے ہیں۔ ٹیچنر کے مطابق یہ 3 پارٹس ہیں جو مل کر کانشیسنیس بنا رہے ہیں۔ یہ 3 پارٹس ہیں، نمبر 1 فیلنگ، نمبر 2 امیجز، نمبر 3 فزیکل سینسیشن۔ اس اسکول آف تھاٹ پر ہونے والے کرٹیسزم کو دیکھتے ہیں۔ اسٹرکچرلزم کو کرٹیسائز کیا گیا ہے کیونکہ یہ اسکول آف تھاٹ ہیومن بیہیویئر کے تمام اسپیکٹس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، جیسا کہ سائیکالوجی کے بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس لائک موٹیویشن، انڈیویژول ڈفرینسز اینڈ
ایب نارمل بیہیویئرز کے بارے میں اس اسکول آف تھاٹ کوئی بھی چیز ایکسپلین نہیں کر سکا۔ یہ اسکول آف تھاٹ ایلیمنٹریزم کی تو بات کرتا ہے، یعنی ہمارے کانشیس یا مائنڈ کے پارٹس کی بات تو کرتا ہے، مگر مائنڈ کے پروسیس کہ مائنڈ کام کیسے کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا۔ انٹروسپیکشن میتھڈ کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور یہ ڈیٹا اس اسکول کی بیس بنا، مگر انٹروسپیکشن سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی نیچر سبجیکٹیو ہے، یعنی ہر بار اس ٹیکنیک کو اگر سیم پرسن پر بھی اپلائی کیا جائے تو سیم رزلٹ نہیں ملے گا، یعنی بار بار مختلف رزلٹ کا ملنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا سبجیکٹیو ہے، اس کی نیچر سبجیکٹیو ہے اور اس ڈیٹا میں لیک آف ریلائبلٹی ہے، یعنی ریلائبلٹی کی کمی ہے۔ ایک اور کرٹیسزم جو اس اسکول پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یوز ہونے والی انٹروسپیکشن کی ٹیکنیک چلڈرنز کے لیے اور ڈسیبل پرسنز کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔